اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک والمکر، فریب کاری سے پرہیز کیجیے۔ ایاک والمکر، فریب کاری سے پرہیز کیجیے۔ بحث ہماری آج جو الموجز فی اصول فقہ میں ہے وہ یہ ہے المسئلۃ الاولی الضد العام۔ اصل بحث آپ کو علم ہے اس میں تھی کہ اقتضاء الامر بالشیء النہی عن ضدہ، اختلف اصولیون فی ان الامر بشیء هل یقتضی نہی عن ضدہ او لا۔ بحث یہ تھی کہ اصولیوں نے اختلاف کیا ہے کہ امر بشیء کیا نہیں از ضد کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ امر بشیء کیا نہیں از ضد کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو پھر اس پچھلے درس میں ضد کا معنی بیان کیا۔ ضد یعنی منافی، ضد یعنی منافی معاند۔ ضد کی دو قسمیں کی تھیں، ضد عام اور ضد خاص۔ ضد عام نقیض الشیء کو کہتے ہیں۔ ضد خاص ہر وہ عمل جو مأمور بہ کے ساتھ قابل جمع نہ ہو۔ ضد خاص کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو مأمور بہ کے ساتھ قابل جمع نہیں ہے۔ تو پھر یہاں یہ بحث دو مسئلوں میں عرض کیا تھا کہ ہم نے کرنی ہے کہ امر بشیء کیا نہیں از ضد عام کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ امر بشیء کیا نہیں از ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں۔ آج ہم اس پہلے مسئلے کو پڑھ رہے ہیں کہ امر بشیء کیا نہیں از ضد عام کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں امر بشیء نہیں از ضد عام کا تقاضا کرتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں امر بشیء نہیں از ضد عام کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اب آقا جان وہ لوگ جو قائل ہیں کہ امر بشیء نہیں از ضد عام کا تقاضا کرتا ہے، ان کے خود اپنے اندر چند اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے، کہتے ہیں اقتضاء علی نحو العینیت ہے۔ دوسرا قول یہ کہتا ہے اقتضاء علی نحو الجزئیت ہے۔ تیسرا یہ کہتا ہے اقتضاء علی نحو دلالت الالتزامی ہے۔ اقتضاء علی نحو العینیت کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں جب مولا کسی چیز کا امر کرتا ہے تو یہ عین نہیں ہے ضد عام سے، یعنی صلی مساوی ہے لا تترک الصلاۃ کے، یہ معنی ہے اقتضاء علی نحو العینیت، یعنی دلالت مطابقی ہے۔ امر بشیء عین نہیں ہے ضد عام ہے، صلی مساوی ہے لا تترک الصلاۃ کے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا جو قول ہے وہ کہتا ہے کہ امر بشیء نہیں از ضد عام کا تقاضا کرتا ہے لیکن علی نحو الجزئیت کرتا ہے۔ علی نحو الجزئیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نہیں جو ہے، نہیں از ترک جو ہے جزء مدلول امر ہے، مدلول امر کا جز ہے، مدلول امر کا جز ہے۔ یعنی جب مولا ایک چیز کا امر کرتا ہے تو یہ اس کے دو جز ہیں، طلب الشیء اور من الترک۔
جب مولا ایک چیز کا امر کرتا ہے تو یہ منحل ہوتا ہے دو چیزوں میں، طلب الشیء اور من من الترک، اور تیسرا کیا کہتا ہے جان؟ وہ کہتا ہے دلالت علی نحو دلالت التزامی ہے، ٹھیک ہے نا؟ امر بشیء یلازم نہی یا ضد ہے عقلاً، جب مولا کسی چیز کا امر کرتا ہے تو اس کا جو لازمہ ہیں وہ نہی یا ضد ہے عقلاً، امر بشیء کا لازمہ نہی یا ضد ہے عقلاً۔ صلی بدلالت التزامیہ لا تترک الصلاۃ ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اور مختار محققین یہ ہے عدم الدلالت مطلقاً، محققین کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ امر بشیء نہی یا ضد عام پر دلالت نہیں کرتا ہے، نہ علی نحو العینیت، نہ علی نحو الجزئیت، نہ علی نحو دلالت التزامی، اصلاً دلالت نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ بس بھلا ہماری کس حد تک آپ کی خدمت میں پہنچی ہے، ذرا غور فرما رہے ہیں، پچھلا مسئلے سے بھی رابطہ اپنے رکھیں ذہن میں، مسئلہ بھائیان دقیق ہے، غور نہ کیا تو بحث مس ہو سکتی ہے۔ بحث یہ ہے اصل ٹاپک، کیا امر بشیء نہیں از ضد کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو ضد جو ہے بہت ضروری چیز ہے کہ ہم ضد کو سمجھیں۔ ضد کا معنی بتایا ہے آپ کو منافی، ناسازگار، معاند۔ ضد کی پھر دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہوتی ہے ضد عام۔ ضد عام کہتے ہیں نقیض الشیء، کسی چیز کی نقیض کو ضد عام کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے جناب علی مثلاً ازالہ، وجوب ازالہ، نجاست ہو تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ ترک ازالہ، ٹھیک ہے؟ اور دوسری ہوتی ہے ضد خاص۔ ضد خاص ہر وہ عمل ہے جس کا مولا نے حکم دیا ہے اس کے ساتھ قابل جمع نہیں ہے۔ اسی کو مثلا مولا کہے مسجد سے نجاست کو دور کرو اور بندہ نماز پڑھنا شروع کر دے، اب یہ نماز پڑھنا اس عدل نجاست کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ یا بندہ کھانا کھانا شروع کر دے، مولا کہے مثلا نجاست دور کرو اور بندہ سو جائے، یعنی ہر وہ کام جو اس مامور بے کے ساتھ منافی ہونا، اس کو کہتے ہیں ضد خاص۔ پھر کیونکہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے ضد عام، ایک ہے ضد خاص، تو یہاں مسئلے بھی دو ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ امر بشیء کیا نہیں یا ضد عام کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں، یعنی جب مولا کہتا ہے صلی صلاۃ الظہر تو اس کا معنی یہ ہے کہ گویا مولا نے کہا لا تترک الصلاۃ، صلی، اور اس کی ضد کیا ہے؟ لا تترک الصلاۃ، اس کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ امر بشیء نہیں یا ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ امر بشیء نہیں یا ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ جب مولا کہے ازل النجاسہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کی ہے، ازل النجاسہ ولا تصلی فی المسجد عند الابتلاء بالازالہ، جب ازالہ سے تم مشغول ہو تو مسجد میں نماز نہ پڑھو۔ یہ اصلی بحث تھی، اور آج پہلا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، وہ کیا ہے رجان؟ ضد عام، کہ امر بشیء کیا نہیں یا ضد عام کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ امر بشیء کیا نہیں یا ضد عام کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں۔ تو
تو دو قسم کے گروہ ہیں لوگوں کے. بعض فرماتے ہیں امر بشے نہیں ضد عام کا تقاضا کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور خود استاد بزرگوار اور کچھ محققین کہتے ہیں کہ امر بشے نہیں ضد عام کا تقاضا نہیں کرتا ہے. وہ لوگ جو قائل ہیں, ٹھیک ہے, ان کے درمیان خود تین مطلب قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ جو اقتضا ہے یہ علی نحو العینیت ہے. علی نحو العینیت ہے یعنی دلالت مطابقی ہے. جب مولا کہتا ہے کسی چیز کا امر تو یہ عین نہیں ضد ہے, یعنی یہ صلی مساوی لا تترک الصلاۃ کے یہ ایک چیز ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو اقتضا ہے یہ علی نحو الجزیت ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی بطور دلالت التزامی ہے. جب مولا ایک چیز کا امر کرتا ہے تو یہ امر مولا دو حصوں, اس کے دو جز ہیں. طلب الشے, اس کو طلب بھی کر رہا ہے, اور من من الترک بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ جو اقتضا ہے امر بشے نہیں یا ضد عام سے, یہ اقتضا علی نحو دلالت التزامی ہے. علی نحو دلالت التزامی ہے, ٹھیک ہے. صلی کی دلالت التزامی یہ ہے لا تترک الصلاۃ. ٹھیک ہوگی میرے آقا جان. میں نے مسئلہ تھوڑا دقیق تھا, کل بھی دہرایا ہے, آج پھر اس کا تھوڑا تکرار کیا ہے کہ اللہ کہے یہ میری بات آپ تک بآسانی پہنچ گئی ہو. پھر میں دوسرا مسئلہ شروع کرتا ہوں. اس کو پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المسئلۃ الاولی الضد العام. پہلا مسئلہ ضد عام. اِنَّا لِلْقَائِلِينَ بِاقْتِضَاءِ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ النَّهِيَ عَنْ ضِدِّ الْعَامِ أَقْوَالًا. قائلین باقتضاء امر بالشیء, ٹھیک ہے. اِنَّ لِلْقَائِلِينَ بِاقْتِضَاءِ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ النَّهِيِ عَنْ ضِدِّ الْعَامِ أَقْوَالًا. قائلین کے جو کہتے ہیں امر بشے نہیں ضد عام کا تقاضا کرتا ہے, اقوالاً, اقوال ہیں قائلین کے. الاول الاقتضاء علی نحو العینیت, اقتضاء علی نحو عینیت ہے. وان الامر بالشیء عین النہی عن ضد العام. امر بشیء عین نہی ضد عام ہے. فَيَدُلُّ الْأَمْرُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ بِدَلَالَةِ الْمُطَابِقِيَّةِ فَسَوَاءٌ قُلْتَ صَلِّ أَوْ قُلْتَ لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ فَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ. امر کی دلالت علیہ اس نہیں ضد عام پر اس وقت بدلالت مطابقی ہے, فرق نہیں ہے. آپ کہیں صلی یا آپ کہیں لا تترک الصلاۃ, دونوں کا معنی ایک ہے. الثانی الاقتضاء علی نحو الجزیت, اقتضاء علی نحو جزیت ہے. وَإِنَّ النَّهِيَ عَنْ ترک جزء لمدلول الامر بالشیء. نہیں از ترک جو ہے یہ جزء مدلول امر ہے. لأن الوجوب الذي هو مدلول مطابقی للامر ينحل الى طلب الشیء والمنع من الترک. اس لیے کہ جو وجوب ہے, ٹھیک ہے نا, الذی ہوا مدلول المطابقی, جو کہ مدلول مطابقی امر ہے. ینحل الی, یہ منحل ہوتا الی طلب شیء والمن من الترک, طلب شیء اور من از ترک کی طرف. فیکون المنع من الترک الذی ہوا نفس النہی عن ضد العام. پس من از ترک جو ہے نفس نہیں ضد عام ہے. جزءا تحلیلیا للوجوب, یہ جزء تحلیلی ہے وجوب کا. الثالث الاقتضاء علی نحو دلالت الالتزامیہ, یہ اقتضاء علی نحو دلالت الالتزامی ہے. فالامر بالشیء یلازم النہی عن الضد عقلا, امر بالشیء ملازم نہی الضد ہے عقلا. صلی بدلالت الالتزامیہ یہ ہے صلی کی دلالت التزامیہ یعنی لا تترک الصلاۃ ہے,
ٹھیک ہے، یہ پہلا نظریہ جو قائل ہیں کہ امر بشیء نہیں یا ضد عام کا تقاضا کرتا ہے، تو پھر وہ 3 گروہ ہو گئے، علی نحو عینیت ہے، علی نحو الجزئیت ہے، علی نحو دلالت التزامیہ ہے۔ اور دوسرا جو نظریہ ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے، ومختار المحققین عدم الدلالت مطلقاً، محققین کا جو اختیار ہے وہ یہ ہے کہ عدم الدلالت مطلقاً، امر بشیء نہیں یا ضد عام پر دلالت نہیں کرتا مطلقاً، نہ علی نحو العینیت، نہ علی نحو الجزئیت، نہ علی نحو دلالت التزامی۔ یہ پہلا مسئلہ ہمارا تمام ہو گیا آغا جان۔ المسئلۃ الثانیۃ، دوسرا مسئلہ ہے جناب الضد الخاص، ضد خاص۔ ضد خاص یہ جو مسئلہ ہے یہ اس طرح کا ہے کہ امر بشیء کیا ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں 2 نظریے ہیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ امر بشیء نہیں یا ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے، اور ایک ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں امر بشیء نہیں یا ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے، ان کا جو استدلال ہے وہ 3 چیزوں پر مبنی ہے۔ 3 چیزیں انہوں نے 3 مقدمے بنائے ہیں آغا جان۔ پہلا مقدمہ کہتے ہیں امر بشیء مستلزم نہیں یا ضد عام ہے، امر بشیء کا لازمہ نہیں یا ضد عام ہے، یہ پہلا ان کا مقدمہ ہے۔ نمبر 2، ضد خاص ملازم ہے ضد عام کے ساتھ۔ دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ ضد خاص ملازم ہے ضد عام کے ساتھ۔ یعنی کیا فرماتے ہیں، اگر انسان کیا کرے، نماز پڑھے، مولا نے حکم دیا تھا ازل النجاسہ، نجاست دور کرو، وہ نہ کرے، بلکہ انسان اگر نماز پڑھے، ٹھیک ہے، ضد خاص کو انجام دے، تو یہ قہراً ضد عام بھی ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ترک ازالہ، مولا نے کہا ازل النجاسہ، تو ترک وہ ہوا ہے۔ ضد خاص ملازم بضد عام ہے، 2 مقدمے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ 2 چیزیں جو باہم ایک دوسرے کے ساتھ متلازم ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حکم بھی مساوی ہوتا ہے۔ 2 متلازم چیزوں کا حکم بھی مساوی ہے، اگر ایک واجب ہے تو دوسری بھی واجب ہے، اگر ایک حرام ہے تو دوسری بھی حرام ہے۔ تو پس دیکھو نتیجہ لے رہے ہیں، ضد عام چونکہ مورد نہیں ہے اور حرام، ضد عام مورد نہیں ہے اور حرام، پس ضد خاص بھی مورد نہیں ہے اور حرام۔ یہ ہے ان کا استدلال۔ دوبارہ عرض نہ کر دوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں امر بشیء نہیں یا ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے، ان کی دلیل یہ ہے، 3 مقدمے ہیں اور پھر نتیجہ ہے۔ پہلا مقدمہ، امر بشیء مستلزم نہیں از ضد عام ہے، امر بشیء کا لازمہ نہیں از ضد عام ہے، 1۔ نمبر 2، ضد خاص ملازم ہے ضد عام کے ساتھ۔ نمبر 3، 2 چیزیں جو متلازم ہیں اور جو ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں، ان کا حکم بھی ایک ہوتا ہے۔ پس جب ضد عام مورد نہیں ہے اور حرام، پس ضد خاص بھی مورد نہیں ہے اور حرام۔ یہ ہے ان کا استدلال۔ میرے خیال میں یہ میں استدلال پڑھ کے نا پھر آغا جعفر سبحانی نے جو ان پر اشکال کیا میں وہ پھر بیان کرتا ہوں۔ المسألۃ الثانیۃ الضد الخاص، استدل
القائلون بالاقتداء بدلیل التعلی وهو مرکب من امور ثلاثة استدل القائلون بالاقتداء، جو اقتداء کے قائل ہیں انہوں نے نیچے والی دلیل سے استدلال کیا ہے۔ وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِّنْ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ، وَهُوَ اور وہ دلیل مرکب ہے تین چیزوں سے۔ نمبر ایک، ان الامر بالشیء کالازالۃ مستلزم لنہی عن ضد العام، امر بالشیء جیسے ازالہ مستلزم نہی ضد عام ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ ترک الازالہ، ترک ازالہ ہے، علی القول بہ فی البحث السابق، بنا بر قول بے بحث سابق کے، بنا بر قول بے اس کے کہ ہم قائل ہو جائیں کہ امر بشیء ضد عام کا تقاضا کرتا ہے۔ باغ جان، ان الاشتغال بکل فعل وجودی الضد الخاص کالصلاۃ والعقل ملازم للضد العام، اشتغال ہر فعل وجودی یعنی ضد خاص جیسے نماز اور کھانا ملازم ضد عام ہے، جیسے ترک ازالہ حیث انہما یجتمعان، چونکہ یہ دونوں صلاۃ اور ترک ازالہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جیم، المتلازمان متساویان فی الحکم، متلازمان حکم میں مساوی ہوتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ تَرْكُ الْإِزَالَةِ مَنْهِيًا عَنْ حسب المقدمة الأولى فالضد الملازم له كالصلاة يكون مثله في الحكم منهيا عنه۔ توجہ رکھنا جان، المتلازمان متساویان فی الحکم، متلازمان حکم میں مساوی ہوتے ہیں جب ترک ازالہ منہی عنہ ہے پہلے مقدمے کے مطابق، فالضد الملازم لہ، پس ضد جو اس کو ملازم ہے، کالصلاۃ یکون مثلہ فی الحکم، وہ بھی اسی کی مثل ہے حکم، اے منہی عنہ یعنی وہ بھی منہی ہے۔ فینتجو، پس نتیجہ لیا جائے گا کہ ان الامر بالشیء کالازالہ مستلزم لنہی عن ضد الخاص، امر بالشیء جیسے ازالہ ہے یہ مستلزم نہیں یا ضد خاص ہے۔ یہ تھا میرے آقا جان ان کا استدلال، ٹھیک ہے۔ یلاحظ علیہ، آغا استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی مرجع تشیع جہان فرماتے ہیں، آقا جان پہلے مقدمے پر بھی، آپ کے تین مقدمے نا، پہلے مقدمے پر بھی اشکال ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم پہلے مقدمے کو قبول نہیں کرتے جو آپ فرما رہے ہیں نا، امر بالشیء نہیں یا ضد عام کا تقاضا کرتا ہے، ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ امر بالشیء نہیں یا ضد عام کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ ایک بات، پہلا مقدمہ آپ کا خراب ہو گیا۔ دوسری چیز، ہم یہ بھی قبول نہیں کرتے، ہم جو آپ کا تیسرا مقدمہ ہے اس کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ تین مقدموں میں نہ پہلا قبول ہے نہ تیسرا قبول ہے، تیسرے مقدمے کو منع کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ جب دو چیزیں متلازم ہوں تو حکم میں بھی مساوی ہوتی ہیں، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی آقا جان متلازمین میں ایک کا جو حکم ہے دوسری کا بھی وہی ہو، یہ واجب نہیں ہے۔ دوسرا اشکال ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس پہ اشکال کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا دو متلازمین حکم میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک جیسے واجب نہیں ہے، ایک جیسے ہوں واجب نہیں ہے، متلازمین حکم میں بھی ایک جیسے ہوں۔ ترک ازالہ حرام ہے تو واجب نہیں ہے کہ صلاۃ بھی حرام ہو، واجب نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اس کے اوپر کوئی حکم نہ آیا ہو اس ظرف میں، ٹھیک ہے۔ یہ جناب علی ایک مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ آقا نے بھلا کیسے رد کیا ہے؟
آغا فرماتے ہیں آپ کے 3 مقدمے. پہلا مقدمہ یہ تھا کہ امر بے شے نہیں یا ضد عام کا تقاضا کرتا ہے. ہم نے اس کو رد کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں امر بے شے نہیں یا ضد عام کا تقاضا نہیں کرتا ہے. ثانیاً ہمارا دوسرا اشکال آپ کے تیسرے مقدمے پر ہے کہ آپ نے کہا ہے 2 چیزیں جو متلازم ہیں، ٹھیک ہے، وہ حکم میں بھی مساوی ہوتی ہیں. ایک واجب ہے تو دوسرا بھی واجب، ایک حرام تو دوسرا بھی حرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قبول نہیں ہے. متلازمین واجب نہیں ہیں کہ حکم میں بھی مساوی ہوں. البتہ یہ ضروری ہے کہ اگر ایک واجب ہے تو دوسری حرام نہ ہو. ٹھیک ہے نا، متلازمین میں اگر ایک واجب ہے تو دوسری حرام نہ ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک واجب ہے تو دوسری بھی واجب ہے. ممکن ہے ایک واجب ہو دوسری مباح ہو، زید میں نہ ہو. ٹھیک ہے نا، توجہ فرمائیے. یلاحظ علیہ، ان کے استدلال پر اشکال کیا گیا ہے. اولاً بمنع المقدمۃ الاولی، پہلے مقدمہ کو منع ہے. لما عرفت من ان الامر بشیء لا یقتضی النہی عن ضدہ العام، آپ نے پہچانا کہ امر بے شے نہیں یا ضد عام کا تقاضا نہیں کرتا ہے. آپ نے پہچانا کہ امر بے شے نہیں یا ضد عام کا تقاضا نہیں کرتا ہے. وَأَنَّ مِثْلَ هَذَا النَّهْيُ الْمَوْلَوِيُّ أَمْرٌ لَغْوٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، اور اس کی مثل ان مثل هذا النہی، ٹھیک ہے، نہیں یہ مولوی امر لغو ہے، لا یحتاج الیہ، اس کی طرف محتاج نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کیسے بھلا لغو بنے گی؟ لغو ایسے بن جائے گی جب مولا ایک چیز کو امر کر رہا ہے تو اگر وہ بندہ اس کو انجام دینا چاہتا ہے تو ایٹومیٹک، ٹھیک ہے، ایٹومیٹک اس کی جو ضد ہے اس کو بھی وہ ترک کر دے گا. الگ سے مولا کا امر آئے صلی اور مولا یہ بھی کہے لا تترک الصلاۃ، اس کی ضرورت نہیں ہے، لغو ہے. نہیں، یہ مولوی لغو ہے یہاں. ثانیاً بمنع المقدمۃ الثالثہ، تیسرے مقدمے کو منع کرتے ہیں. اے لا یجب ان یکون احد المتلازمین محکوما بحکم المتلازم الاخر، یعنی واجب نہیں ہے متلازمین میں سے جو ایک کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا، متلازم آخر کا بھی وہی حکم ہو. دوبارہ بمنع المقدمۃ الثالثہ، تیسرے مقدمے کو منع ہے. اے لا یجب ان یکون احد المتلازمین محکوما بحکم المتلازم الاخر، واجب نہیں ہے متلازمین میں ایک کا حکم وہی ہو، محکوما حکم ہو، بحکم المتلازم الاخر جو دوسرے متلازم کا حکم ہے. فلو کان ترک لذا حراما لا یجب ان یکون ملازمہ انی الصلاۃ حراما، اگر ترک ازالہ حرام ہے تو واجب نہیں ہے کہ اس کا ملازم یعنی صلاۃ حرام ہو. بل یمکن ان لا یکون محکوما بحکم ابدا، بلکہ ممکن ہے کہ اصلاً اور ابداً اس کا کوئی حکم نہ ہو. فی ھذا الظرف، اس ظرف میں. وھذا کا استقبال الکعبۃ الملازم للاستدبار الجدئی، اور یہ جیسے استقبال کعبہ کی طرف رخ کرنا ملازم ہے لاستدبار الجدئی، جدئی ستارے کی طرف پشت ہو. ٹھیک ہے، یعنی جب بندہ بعض جگہوں پہ، سب میں نہیں تو، جب بندہ قبلہ رخ ہو تو اس کی پشت کہاں ہوتی ہے؟ جدئی ستارہ کی طرف. ٹھیک ہے، فوجوب الاستقبال لا یلازم وجوب الاستدبار الجدئی، استقبال کا واجب ہونا لازم نہیں ہے وجوب الاستدبار الجدئی، جدئی ستارے کی طرف پشت کرنا واجب ہو یہ لازم نہیں ہے. نعم یجب ان لا یکون الملازم
नाम याजिबु अन ला यकूनल मुलाजिमु महकूमन बिहुक्मिन युजादु हुक्मल मुलाजिम। जी हाँ, वाजिब है अन ला यकूनल मुलाजिमु महकूमन। यार माजरत चाहता हूँ, फोन आ रहा है, पता नहीं किसका है। नाम याजिबु अन ला यकूनल मुलाजिमु महकूमन बिहुक्मिन युजादु हुक्मल मुलाजिम। जी हाँ, वाजिब है कि मुलाजिम में, ठीक है, महकूमन बिहुक्मिन युजादु हुक्मल मुलाजिम। जी हाँ, वाजिब है। क्या वाजिब है आगा जान? अन ला यकूनल मुलाजिम, के मुलाजिम महकूमन बिहुक्मिन, महकूम हो एक हुक्म के साथ, युजाद हुक्मल मुलाजिम, जो के मुलाजम के हुक्म की जिद है। ठीक है, वाजिब है कि ऐसा ना हो। अन ला यकूनल मुलाजिम महकूमन बिहुक्मिन, वाजिब है कि मुलाजिम महकूम बिहुक्म ना हो। युजाद हुक्मल मुलाजिम, जो मुलाजिम के हुक्म का जिद है। कान यकून अल इस्तिकबाल वाजिबन व इस्तिदबारुल जुदई हरामन, यानी इस्तिकबाल वाजिब हो और जुदई सितारा की तरफ पुष्ट करना हराम हो, ये ना हो। व फिल मकाम अन यकून तर्कुल इज़ाला मुहर्रमन वस्सलातो वाजिबतुन। फिल मकाम, इस मकाम में, यानी तर्क इज़ाला हराम हो और सलात वाजिब हो। ठीक है। अच्छा जान, एक छोटा सा और जुमला है कि इस बहस का समरा क्या है। समरा फ़िकी, इस मसले का समरा फ़िकिया क्या है, क्या समरा है इस बहस का। ठीक है, यहाँ एक नुक्ता मद्देनज़र रखें कि इसका जो है ना समरा, एक तो ये है कि समरा ज़िद ख़ास में आता है। समरा इस बहस का ज़िद ख़ास के साथ मरबूत है, और वो भी कि ज़िद ख़ास जब अमूरे इबादी में से हो। ठीक है, तो क्या समरा ज़ाहिर होगा? जब हम इस बात के कायल हो गए कि आम्र बेशय नहीं याज़ ज़िद ख़ास का तकाज़ा करता है, तो बंदा मसलन मौला ने कहा था अज़िल नजासा, उसको छोड़कर अगर बंदा नमाज पढ़ेगा, ज़िद ख़ास नमाज को अंजाम देगा, तो नमाज बातिल है। मकसद ये है, ठीक है ना। नतीजा समरा फ़िकी ये निकलना है कि अगर हम कायल हो गए कि आम्र बेशय नहीं या ज़िद ख़ास का तकाज़ा करता है, ठीक है, और बंदे ने नजासत साफ़ करने की बजाय मस्जिद से नमाज पढ़ी और नमाज के ऊपर क्योंकि नहीं आई है, वो मुब्तिल सलात हो जाएगी। अस्समरतुल फ़िकिय्यतु लिल मसला, समरा फ़िकिया लिल मसला, मसला का समरा फ़िकिया। तज़हरु समरतुल फ़िकिया लिल मसलते फ़ी बुतलानिल इबादते इज़ा सबतल इक्तिदा। समरा फ़िकिया मसला का ज़ाहिर होता है बुतलान इबादत में, इज़ा सबतल इक्तिदा, जब इक्तिदा साबित हो जाए। ठीक है ना। फ़इज़ा कान ज़िद्दु इबादतन, जब ज़िद इबादत हो, कस्सलात जैसे नमाज, व कुलना बेतअल्लुक़ नहीं बिहा, और हम कायल हो जाएं कि नहीं ये सलात के मुतल्लिक है, तक फासिदान, तो इबादत फासिद होगी। क्यों आगा जान? लिअन्न नहिया यक़्तज़ील फ़साद, इसलिए कि नई फ़साद का तकाज़ा करती है। फ़लो इश्तग़ल बिस्सलाति हिनल अम्र बिल अज़ाला तक सलातहु फ़ासिदतन, अगर वो आदमी नमाज में मशगूल हो जाए जब अम्र बिल अज़ाला आया है, तो उसकी नमाज फासिद है। ठीक है। औ इश्तग़ल बिहा हीना तलब दाइनो दैनहु, औ इश्तग़ल बिहा, ठीक है, या वो बंदा नमाज में मशगूल हो जाए जब दाइन यानी कर्ज लेने वाला अपने कर्ज को तलब करे। हीना तलब दाइनो दैनहु, जब दाइन अपने कर्ज को तलब करे और वो बंदा नमाज पढ़े, तो नमाज उसकी बातिल हो जाएगी। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मसला तमाम हो गया आगा जान। ठीक है, मसला तकरीबन ज़ाहिरन इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन थोड़ा दकीक था। उम्मीद है बहस मेरी आपकी खिदमत में बतौर आसन पहुँच गई होगी। वो ये है
کہ جو آج کی بحث ہوئی ہماری وہ دو مسئلوں میں تھی، ایک یہ ہے ضد عام میں تھی، دوسری ضد خاص میں تھی۔ ضد عام میں یہ تھا کہ مولا جب امر کرتا ہے تو امر بے شے نہیں ضد عام کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو جو لوگ قائل ہیں وہ تین طرح کے ہیں، کہتے ہیں اقتضا کرتا ہے نحو العینیت ہے، کچھ کہتے ہیں نحو الجزئیت ہے، کچھ کہتے ہیں دلالت التزامی کے ذریعے کرتا ہے، اور کچھ بزرگان کہتے ہیں دلالت نہیں کرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ امر بے شے نہیں یا ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا، ان کے تین مقدمے تھے اور کہتے تھے کرتا ہے۔ پہلا یہ تھا کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ امر بے شے نہیں یا ضد عام کا تقاضا کرتا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ ضد خاص ملازم بضد عام ہے۔ تیسرا یہ تھا کہ دو چیزیں جو متلازم ہوتی ہیں ان کا حکم بھی ایک جیسا ہوتا ہے۔ آگا نے آ کر ان کو رد کر دیا ہے۔ ان کے جو تین مقدمے پہلے پر بھی اشکال کیا ہے کہ ہم جناب قبول نہیں کرتے ہیں، امر بے شے ضد عام کا تقاضا کرتے ہیں، ہم قبول نہیں کرتے۔ تیسرا مقدمہ جو آپ کہتے ہیں دو متلازمین کا حکم بھی ایک جیسا ہوتا ہے، ہم یہ بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آخر میں اس بحث کا ثمرہ تھا کہ آخر اس یہ ہم جو لوگ کر رہے ہیں امر بے شے نہیں یا ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی ثمرہ بھی ہے، یہ کیا بحث ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بالکل ثمرہ ہے۔ اگر ہم کہیں امر بے شے نہیں ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے اور بندہ مثلا جو ہے نا مولا نے کہا ازل النجاسہ عن المسجد، اور اس بندے نے نماز پڑھ لی مسجد میں، ٹھیک ہے، نجاست دور نہ کی، نماز پڑھ لی اس موقع پہ، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ثمرہ تو ہے بڑا کمال کا۔ ٹھیک ہے، موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔